یہ بغداد کا ایک مشہور و معروف واقعہ ہے۔ یہ ایک ایسے نوجوان کا واقعہ ہے جس کا نام عبداللہ تھا۔ لوگ اس سے محبت کیا کرتے تھے، بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ یہ مسجد سے نماز ظہر پڑھنے کے بعد بازار کی طرف کچھ سامان لینے گیا۔ اس نے وہاں پہ جب بازار پہنچا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی بازار میں سامان لے رہی ہے۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس کو بہت اچھی لگی، یہ اس کو دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کو محسوس ہوا کہ کوئی نوجوان مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے نوجوان، تو مجھے کیا دیکھتا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، میں تجھے دیکھتا ہوں، تو کتنی خوبصورت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش تم مجھ سے شادی کر لے اور میرے ساتھ رہے۔ تو یہ اس لڑکی اس نوجوان کو کہتی ہے، اپنے آپ کو سنبھال، اللہ سے ڈر، کیونکہ وہ لڑکی بھی بہت نیکوکار ہوتی ہے۔ یہ نوجوان عبداللہ نامی نوجوان کہتا ہے، اگر تم مجھے کچھ وقت دے تو میں تجھے کچھ اور باتیں بتاؤں۔ تو یہ لڑکی کہتی ہے، ٹھیک ہے، اگر تجھے مجھ سے بات ہی کرنی ہے تو بغداد کی فلاں جگہ، فلاں محلے میں، فلاں جگہ عشاء کے بعد میرا انتظار کرنا، میں تجھ سے وہیں آ کے ملوں گی۔ اب یہ نوجوان سارا دن انتظار کرتا ہے۔ سارا دن انتظار کرنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جس جگہ اس لڑکی نے اس کو بلایا ہوتا ہے۔ اب یہ وہاں پہ اس کا انتظار کرتا ہے، انتظار اتنا کرتا ہے کہ رات کے 12-1 بج جاتے ہیں، لیکن وہ لڑکی نہیں آتی۔ اور بغداد کی سردیاں مشہور ہیں کہ بغداد کے اندر جب سردی پڑتی ہے تو لوگ باہر سویٹر کے بغیر نہیں چل سکتے، باہر ان کے لیے چلنا بہت آزمائش کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ نوجوان اپنی محبت کی خاطر اس لڑکی سے ملاقات کرنے کی خاطر کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں۔ جب فجر کی اذانیں اس نوجوان کے کانوں میں پڑتی ہیں تو اس کو پھر اپنے اوپر بڑی ندامت ہوتی ہے کہ کاش میں پوری رات اللہ کی عبادت کرتا، کاش میں اپنے رب کو راضی کر لیتا تو اللہ تعالیٰ مجھے کتنے سارے انعام دیتا۔ میں نے صرف ایک لڑکی کی خاطر پوری رات ایسے ہی گزار دی، پوری رات ضائع کر دی۔ اللہ کے سامنے میں جھکتا، اللہ کو میں مناتا تو کتنے انعامات مجھے مل جاتے۔ اس بات کو اس کو ندامت ہوئی۔ اس نے اس دن عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں کسی لڑکی کے پیچھے نہیں جاؤں گا، آج کے بعد میں فضول کاموں میں نہیں پڑوں گا، بلکہ میں رب کی عبادت کر کے رب کو راضی کروں گا۔ ان کا نام کیا تھا؟ آج ان کو دنیا عبداللہ بن مبارک کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی شاگرد ہیں جن کی کتابیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں۔